اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارسی۔ دوستو، ہم قرآن پاک کو جب بھی کھولتے ہیں تو اس قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے بہت سی جگہوں پہ خطاب کیا ہے، اور اس خطاب میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا خطاب کیا ہے کہ ہم غور و فکر کریں۔ پورے قرآن پاک کو آپ کھول کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پسند کیا ہے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بار بار غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ تو غور و فکر کس کس چیز پہ کرنا ہے، اور اس غور و فکر میں ہم نے کس چیز کو تلاشنا ہے، اس کے حوالے سے بھی ہمیں بہت کچھ بتا دیا گیا، بہت کچھ سمجھا دیا گیا۔ لہذا ہم لوگ اگر آج اپنی زبوں حالی میں جی رہے ہیں، ہم لوگ اگر آج محکومی اور مجبوری میں جی رہے ہیں، ہم لوگ آج اگر نفرتوں، کدورتوں، عداوتوں میں جی رہے ہیں، ہم لوگ اگر آج تعصبات کے لپیٹے میں ہیں، تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کے کلام کو ٹھیک سے پڑھا ہی نہیں، اس کتاب کو ہم نے ٹھیک سے سمجھا ہی نہیں، ہم نے اس پہ ٹھیک سے غور و فکر ہی نہیں کیا۔ اگر ہم غور و فکر کرتے تو ہمیں اس میں ایسے ایسے شواہد ملتے، ایسی ایسی باتیں ملتی، ایسے ایسے در کھلتے کہ ہمارے اندر میں انوار اور تجلیات کا بسیرا ہو جاتا، اور جب انوار و تجلیات کا بسیرا ہمارے وجود میں رچ بس جاتا ہے تو پھر ہمارے اندر قدورتوں کو جگہ نہیں ملتی، پھر ہماری ذات ایک یونیورسل پرسنالٹی بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یونیورسل قدرتوں کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ یونیورسل تخلیقات کا خالق اور مالک ہے، اللہ تعالیٰ یونیورسل بیسس پہ رحیم اور کریم ہے، اللہ تعالیٰ یونیورسل بیسس پہ اپنی نعمتیں اور اپنی رحمتیں اور اپنی نوازشات، اپنی عنایات کیے ہوئے ہے۔ تو اس کے بندے ہونے کی حیثیت سے، اس کے خلیفے ہونے کی حیثیت سے ہمیں بھی یونیورسل ہونا پڑے گا۔ ہم اپنے ارد گرد کی اس دنیا کو ٹھیک سے سمجھے ہی نہیں ہیں، اور وہ ٹھیک سے ہم سمجھے اس لیے نہیں ہیں کہ ہم اپنے اندر کی دنیا کو ٹھیک سے نہیں سمجھے۔ اگر ہم اپنے اندر کی دنیا کو ٹھیک سے سمجھ چکے ہوتے تو ہم باہر کی دنیا کو بھی ٹھیک سے ٹریٹ کر رہے ہوتے، اور درست انداز میں ہم اس باہر کی دنیا کو ہم آرگنائز بھی کر پاتے، ہم اسٹیبل بھی کر پاتے، ہم حاکم بھی رہتے، اور ہم اس کے اوپر خلافت کا ایک دورہ چلا رہے ہوتے، اور خلافت کے ٹھیک سے امور سر انجام دے رہے ہوتے۔ اس کی ناکامی میں ہماری سب سے بڑی فیلیور پوزیشن یہ ہے کہ ہم نے اپنے اندر کی دنیا کو بھی نہیں پہچانا۔ ہمارے اندر کی دنیا ڈاکٹروں نے اسٹڈی کی ہے نا، تو ہمارے وجود کے ہر حصے کے الگ الگ ڈاکٹر ہیں، پورا ڈپارٹمنٹ ہے، یونیورسٹیوں میں پورے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں۔
یہ اسکن ہے، اسکن پہ مکمل ڈپارٹمنٹ ہے. یہ بال ہیں، ان بالوں پہ مختلف ڈپارٹمنٹ کام کر رہے ہیں. یہ آنکھ ہے، مکمل ٹریڈ ہی الگ ہے. اسی طرح ہمارا گلا ہے، اس کا ایک الگ سے پورا جناب ڈپارٹمنٹ ہے. ہمارے کان ہیں، اس کے لیے الگ سے ماہر ڈاکٹر موجود ہیں. اور اسی طرح ہمارے اندر کی جو دوسری چیزیں ہیں، ہمارا دل ہے، ہمارے گردے ہیں، ہمارے پھیپھڑے ہیں، ہمارا نرو سسٹم ہے، ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہے، ہمارے اندر کی پورے وجود کی تمام تر چیزوں پہ میڈیکل سائنس کے الگ الگ ڈپارٹمنٹ کام کرتے ہیں. اور پوری دنیا میں بڑی بڑی یونیورسٹیاں کام کرتی ہیں. اور علم کے ذخیرے جو اس ظاہری وجود کو ذرا سا چیر کے دیکھو، وہ چیزیں آپ کو جو دکھتی ہیں، ان چند چیزوں کو، یہ 5 سے 6 فٹ کا جسم ہے نا، 5 سے 6 فٹ کے جسم کے اندر کے معاملات پہ پوری دنیا کی یونیورسٹیاں پھیلی ہوئی، اور پوری دنیا کے ہاسپٹل یہ پھیلے ہوئے، اور پوری دنیا میں یہ میڈیکل سائنس کی ریسرچ اور میڈیکل سائنس کی نئی نئی ایجادات اور نئی نئی ٹیکنالوجیز کام کر رہی ہیں. اور ابھی تک یہ پیچھے ہے، ابھی تک یہ پیچھے ہے. تو وہ دنیا ہمارے اندر کی جسے ہم ذرا چیرا دے کے دیکھ سکتے ہیں، اس میں اتنا بڑا سسٹم اللہ نے رکھا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ جسم تو موت کے بعد مر جانا ہے، اس کے بعد کا جو ہمارا معاملہ ہے وہ ہمارے اندر کی کسی اور مخلوق کے حوالے سے ہے. وہ ہمارے اندر کی وہ دنیا جو روح کی دنیا ہے، جو روحانی دنیا ہے، وہ جو قلب کی دنیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا یومن لا ينفع مال ولا بنون الا من آتی اللہ بقلب سلیم. اور تلاوت کرنے والے ایسے یوں بھی پڑھتے ہیں الا من آتی اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے ہاں قلب سلیم کے ساتھ آئے گا. اب قلب صنوبر اور قلب سلیم کا فرق کبھی نہ کسی نے سمجھایا، نہ بتلایا، نہ اس پہ کوئی اسٹڈی ہوئی، نہ اس پہ کوئی کام ہوا، نہ اس پہ ذرا سا کوئی فکر کیا، نہ اس پہ کبھی غور کیا، نہ اس پہ کبھی سوچا، نہ اس کی کوئی تعلیم لی، نہ اس کے لیے کوئی محنت بھی کی. اب قلب سلیم سے آگے قرآن قلب منیب بھی بتاتا ہے، اور پھر قلب شہید بھی بتاتا ہے. وہ قلب جو دیدار میں رہتا ہے، وہ قلب جو شاہد ہے، جو دیکھ کے بیٹھا ہے اپنے رب کو، اور اپنے رب کو ہر لمحہ اس کے دیدار میں رہتا ہے اور اسے دیکھتا رہتا ہے. اور اسی کی شہادت سے کلمہ شہادت ہم پڑھتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. وہ گواہی قلب شہید سے کی جانب سے آتی ہے جو ہماری زبان سے ادا ہوتی ہے. اب ہم قلب سلیم کو نہیں سمجھے، قلب منیب کو نہیں سمجھے، قلب شہید کو بھی ہم نہیں سمجھے، تو ہم پھر کیا غور و فکر کرتے ہیں؟ ہم اپنے روح کی دنیا کو نہیں سمجھتے، اس کی کائنات کو نہیں سمجھتے، تو پھر ہم کیا غور و فکر کر رہے ہیں؟ ہم اپنے اندر کی دنیا سے واقف ہی نہیں، تو ہم باہر کی دنیا کو کس طرح آرگنائز کریں گے؟ ہمارے اس جسم میں طاقت ہوگی تو ہم کوئی کام کر پائیں گے. اس جسم میں کچھ توانائی ہوگی تو ہم دنیاوی امور سر انجام دے پاتے ہیں. اسی طرح ہمارے اس ظاہری جسم کی انرجی کے ساتھ ساتھ ہمارے باطنی جسم کی انرجی کا بھی بڑا عمل دخل ہے. یہ باطنی جسم کی انرجی ہمیں یا پازیٹیو لائن پہ لے کے جاتی ہے یا نیگیٹو لائن پہ لے کے جاتی ہے. اور اگر یہ نیگیٹو لائن پہ لے کے جاتی ہے تو ہمارا ظاہری جسم نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں رہتا ہے. اور اگر ہماری اندر کی دنیا پازیٹیو ایکٹیویٹی کی طرف آتی ہے تو ہمارا ظاہری وجود بھی پازیٹیو ایکٹیویٹی کی جانب آتا ہے. اب آپ اس بات پہ ذرا غور کریں اور ذرا اپنا جائزہ لیں
کیا ہم نے اپنے اندر کی دنیا کو جانا ہے؟ کیا ہم اپنے اندر کی دنیا کو جانچنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے اندر کی دنیا میں جھانکنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور اسی غور و فکر میں اگر ہم نے زندگی نہیں گزاری اور اس چیز کو نہیں جانا، نہیں پہچانا، تو پھر یہ زندگی تو رائے گاں جائے گی، کیونکہ دنیا کی سمیٹی ہوئی ساری صلاحیتیں ہمارے اس جسم کے فوت ہوتے ہی ساری صلاحیتیں فوت ہو جائیں گی۔ ہمارے اس جسم سے کمائے جانے والے سارے ریسورسز وہ